بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تنازع فعلان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دوسرا مرفوع ہے۔ مرفوعات ہمارے چل رہے تھے، ہم نے پہلا مرفوع فاعل پڑھا تھا، فاعل کے بعد تنازع فعلان کے احکام شروع ہو گئے تھے، اور آج کے سبق میں ہم دوسرا مرفوع مفعول ما لم یسمى فاعلہ یہ ہم آج پڑھیں گے سبق میں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبادت پڑھ کے اس کی جو وضاحت ہوگی وہ کریں گے اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ وهو كل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ نحو ضرب زید۔ یہاں تک جو عبادت پڑھی ہے، یہاں تک بتایا، نام بتایا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ایسا مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب۔ اب آگے اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے، اور اس کی کیا تعریف ہے کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے قائم مقام مفعول کو کر دیا جائے، یعنی فاعل کی جگہ مفعول کو رکھ دیا جائے، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہلائے گا۔ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے اور فاعل کے قائم مقام مفعول کو کر دیا جائے، یہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ آگے اس کا حکم بتاتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا، تو آگے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ حکم فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتعنیسہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل۔ اب یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں جو عبارت پڑھی ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا اعراب میں کیا حکم ہوگا، تو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے واحد تثنیہ یہ کے احکام پڑھے تھے فاعل میں، کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تثنیہ ہو جمع ہو جس طرح بھی ہو۔ نائب الفاعل کے بھی وہی احکام ہے، تذکیر و تانیث میں، جمع میں، یہ سارے کچھ جو پچھلے سبق اسباب میں ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھے ہیں، تو یہی احکام نائب الفاعل کے بھی یہی احکام ہوں گے جو ہم نے فاعل والے پڑھے ہیں۔ یہ ہمارا سبق بیان ہو گیا ہے، اب ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم ترکیب کریں گے۔ یہ فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بارے میں ہے، اور اس کی تعریف ہوا کا مطلب یہی مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، وہ ہر وہ مفعول کہ اس کا فاعل حذف کر دیا جائے اور اس کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اور اس کا حکم حذف کا مطلب مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، اور اس کا حکم فعل کے واحد ہونے میں اور اس کے تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں اور اس کے مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں قیاس پر ہے، جو تم نے جاننا فاعل میں جو تم نے جاننا اسی پر یعنی قیاس کر لیں۔ یہ ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ترکیب دیکھیں۔ فصل، اس پر جو پیش آ رہا ہے، ہم اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، یہ خبر بن رہی ہے۔ عنوانات جو ہوتے ہیں اکثر حاضر مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں، تو یہ خبر ہوگی فصل اور حاضر مبتدا نکالیں گے۔ اور آگے دیکھیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اب اس جو یہ نام ہے اس کی اگر ترکیب کریں تو مفعول اس پر جو پیش آ رہا ہے، ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم خبر بنائیں، حاضر مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے تو مفعول پر جو پیش آئے گا خبر ہونے کی وجہ سے۔ اب اس پر ہم تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ آگے ہے ما موصولہ ہے اور مفعول نکرہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ مضاف بنتا ہے اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو مفعول پر پیش ہم پڑھ رہے ہیں خبر ہونے کی وجہ سے، اور تنوین نہیں پڑھا ہم نے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتے۔ اب مفعول مضاف ہو جائے گا، ما موصولہ لم یسمى، اب لم یسمى سمى یسمی تسمیہ سے ہے، لم یسمى
فعل نفی جہد بلم جازمہ مجہول کا صیغہ، تو فاعلہ مضاف ہے، فاعل مضاف ہو ضمیر مضاف ہے، مضاف مل کر لم یسمى کا فاعل نائب الفاعل بن جائے گا۔ نائب الفاعل، یہی سبب بھی ہم نائب الفاعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو اس پر جو پیش آ رہا ہے نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، یہی نائب الفاعل کہتے ہیں، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں۔ یہ نائب الفاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، خود فاعلہ پر جو پیش آ رہا ہے، تو یہ اب لم یسمى جو ہے فعل نفی جہد بلم اپنے نائب الفاعل سے مل کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ھذا مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے۔ یا ہم اس کو پیش جو پڑھ رہے ہیں، اس کو پیش پڑھنے کی وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود مبتدا ہے اور آگے والا جو ہوگا وہ خبر بن جائے گا، یہ پورا جملہ، اور یہ جو درمیان میں وہ آ رہی ہے اس کو ہم وہ کو زیادہ کہیں گے، تو ہوا یہ جو ہے آگے ترکیب علیحدہ کریں گے تو ہوا جو ہے ہوا مبتدا بن جائے گا۔ کل مضاف ہے، مفعول موصوف، مفعول نکرہ کا صیغہ ہے، آگے جملہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور آگے جملہ کو صفت بناتے ہیں، تو حذف جو ہے یہ مفعول موصوف ہو جائے گا، حذف فعل یہ بھی فعل مجہول ہے، اور یہ فاعلہ جو ہے مضاف مل کر اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، مضاف مل کر یہ نائب الفاعل، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر معطوف علیہ، درمیان میں واو حرف عطف کی آ رہی ہے، تو پہلے والے کو معطوف علیہ اور آگے والا معطوف، اقیمہ فعل، اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ اس کا بن جائے گا نائب الفاعل، مقامہ پر جو پیش نصب آ رہا ہے یہ مفعول بنے گا اقیمہ کا، مقامہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی بنے گا، تو یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ بن جائیں گے صفت مفعول کی، اب موصوف و صفت مل کر کل مضاف کا مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا کی خبر، تو یہاں جو ہم کلو پر پیش پڑھ رہے ہیں یہ خبر ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ بن جائے گی۔ اب یہاں تک ہماری یہ جملے کی ترکیب مکمل ہو چکی، آگے جو مثال کی ہے نحو کی، جہاں بھی نحو آتا ہے دو طرح ترکیب کی جاتی ہے، یہاں بھی دو طرح کر سکتے ہیں، اور علیحدہ کریں گے تو دوری پر زید، دوری پر فعل مجہول ہے، زید نائب الفاعل ہے، یہی مفعول ما لم یسمى فاعل جس کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، تو یہ فعل نائب الفاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اس جملے کی الگ ترکیب ہوگی، حکم مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اور فی جار ہے توحید، مصدر مضاف ہو جائے گا، فعل مضاف ہے، پھر ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی، پھر مضاف الیہ بن جائے گی، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف تثنیت، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بھی معطوف ہے، جمعہ ہی بھی معطوف، تذکیر ہی بھی معطوف، مضاف الیہ مل کر تثنیت بھی معطوف، یہ معطوف علیہ اپنے بقیہ معطوفات سے مل کر حرف جار کا مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر یہ حکم مصدر کے متعلق ہو جائیں گے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اعلی جو ہے یہ جار ہو جائے گا، قیاسی یہ اعلی قیاسی یہ بھی مضاف ہے، ما موصولہ ہے، عرفت فعل ہے، اور اس میں تا ضمیر انت ضمیر یا تا ضمیر کہہ دیں، اس میں یہ عرفت میں تا ضمیر یہ کیا بن جائے گا فاعل بن جائے گا، فی جار فاعل مجرور، جار مجرور مل کر ظرف العام بن گئی، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر قیاس مضاف مضاف الیہ، کیونکہ قیاس نکرہ ہے اور ما موصولہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، یہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق صحابی تو ان کے متعلق کر کے ہم خبر بنا دیں گے، اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر بن جائیں گے۔ یہاں تک ہماری یہ پوری ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔